فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، اس وقت اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور اس اگست کے مہینے میں ایک دن وہ ہے کہ جس دن میں پورا ملک بھارت جشن مناتا ہے، جگہ جگہ پروگرام سجتے ہیں، مجلسوں کو سجایا جاتا ہے، لیکن اس دن میں بڑی ناانصافی سے کام لیا جاتا ہے۔ ناانصافی یہ کہ میں اور آپ پروگرام تو کرتے ہیں، میں اور آپ آزادی کے اور جشن کے ترانے تو گنگناتے ہیں، لیکن ان مجلسوں میں، پروگراموں میں دو چار ناموں کو لیا جاتا ہے، باقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ مجھے اور آپ کو معلوم نہیں کہ میرا اور آپ کا ملک بھارت جو آزاد ہوا ہے وہ نہ تو دو چار دن میں آزاد ہوا ہے، نہ دو چار لوگوں کی قربانی سے آزاد ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں اور آپ صرف دو چار ناموں کو یاد کریں، دو چار ناموں کا تذکرہ کریں، وہی میرے بڑوں کی زبانوں پر ہے، وہی بچوں کی اور چھوٹوں کی زبانوں پر ہے، صرف دو چار لوگوں کا تذکرہ کیا اور پروگرام کو ختم کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ میں اور آپ اگر آزادی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، میں اور آپ اپنے ملک کے بھارت کو آزاد ہونے کو دیکھیں تو تقریباً 200 سال تک تو میرے اور آپ کے علماء اور میرے آپ کے امراء اور حکمرانوں نے محنت کی اور قربانی دی۔ میں اور آپ جائیں 1658 کے اندر اور 1698 کے اندر میں اور آپ جا کر دیکھیں کہ جب گوڑی چمڑی والے نے اس ملک کے بھارت کے اندر آنا شروع کیا اور وہ ساحلی کناروں سے، ساحلی رستوں سے اور سمندروں کے رستوں سے آنے لگا، بظاہر اس کا ارادہ کیا تھا؟ تجارت کرنا تھا۔ بظاہر مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے حکمرانوں اور امراء کو اور اس وقت کے باشندگان ہند کو یہ ظاہر ہو رہا تھا، یہ جو گوڑی چمڑی والا آ رہا ہے، یہ جو انگریز میرے اور آپ کے ملک بھارت میں آ رہا ہے اور اس کا آنا جانا اور سفر ہو رہے ہیں، یہ تجارت کے لیے ہیں، تجارتی قافلے ان کے آ رہے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے اندر کے ذہن اور خیالات کیا تھے۔ لیکن اسی وقت کا جسے میں اور آپ نواب سراج الدولہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ انگریزوں کو بھاگ گیا تھا، انگریزوں کے مقصد اور ارادے کو اس نے جانچ لیا تھا اور پڑتال لیا تھا، وہ انگریزوں کی نظروں کو جانچ چکا تھا، وہ انگریزوں کے دلوں میں جو کوٹ کوٹ کر اس ملک کے بھارت کی غداری ان کے اندر بھری ہوئی تھی، وہ اس کو بھاگ چکا تھا اور وہ پہچان چکا تھا یہ گوڑی چمڑی والا تجارت کے لیے نہیں بلکہ میرے ملک بھارت پر قبضہ کرنا چاہتا۔ سب سے پہلے انگریز آیا تو کہاں آیا؟ بنگال کی سرزمین پر آیا، اسی بنگال کی سرزمین پر جس کی عمر 18 یا 20 سال ہے، جسے میں اور آپ نواب سراج الدولہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ انگریزوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کئی جنگوں کے میدان میں وہ جاتا ہے، انگریزوں کا مقابلہ کرتا ہے، انگریزوں کی آنکھوں میں بھی وہ کھٹکتا ہے، انگریزوں کو اس سے ڈر لگتا ہے، انگریز اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتے کہ وہ جانتے تھے کہ نواب سراج الدولہ بنگال کی سرزمین پر جب تک موجود رہے گا، اس وطن سے محبت کرتا رہے گا، اس وقت تک ہمارا ملک بھارت پر قبضہ کرنا اور اپنے حاکم بنانا ہمارے لیے کوئی دشوار، ہمارے لیے کیا ہے، کوئی آسان نہیں ہے، بلکہ اگر ہمارا کوئی میدان جنگ کے اندر کسی میدان میں کھڑے ہو کر ہمارا کوئی دانت کھٹے کر سکتا ہے، ہمیں زیر کر سکتا ہے، تو ابھی ملک کے بھارت میں اور بنگال کی سرزمین پر نواب سراج الدولہ
الدولہ جیسا نوجوان اور بہادر اور شجاعت کا پیکر موجود ہے، وہ نواب سراج الدولہ جس نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ لیکن یاد رکھنا، میرے اور آپ کے بڑے عمراء اور حکمراں نے اگر زیر ہوئے ہیں، اگر فتح نصیب نہیں ہوئے ہیں تو وہ اپنوں کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے۔ اسی نواب سراج الدولہ کے ساتھ ایک غدار کھڑا ہوتا ہے، اس کو لالچ دیا جاتا ہے، اس کو دلال بنایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ نواب سراج الدولہ کو ہمارے راستے سے ہٹا دے، آپ کو بنگال کا امیر بنا دیا جائے گا، آپ کو فلاں باغات آپ کے قبضے میں کر دیے جائیں گے، آپ کو گورنر بنگال کا بنا دیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے خون میں، میرے اور آپ اپنوں کے خون میں پہلے ہی سے غداری رہی ہے۔ میں اور آپ صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، انبیاء کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، بزرگان دین تابعین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، اگر میرے اور آپ کے بڑے حکمراں اور عمراء اگر کسی کے سامنے زیر ہوئے ہیں تو وہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ نواب سراج الدولہ کا جو وزیر تھا میر جعفر، اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے، اس کے دل میں دلالی آ جاتی ہے، وہ اتنی بڑی حکمرانی کو دیکھ کر، وہ اتنے بڑے باغات کو دیکھ کر، اتنے مال اور دولت کو دیکھ کر اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے، اور وہ نواب سراج الدولہ جو 50,000 کا لشکر انگریزوں کے سامنا کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے لے کر چلتا ہے، نواب سراج الدولہ کو معلوم نہیں تھا میرے ساتھ غداری ہونے والی ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں تھا میرے ساتھ دھوکہ ہونے والا ہے۔ وہ میر جعفر اپنے تمام کے تمام سپاہیوں سے اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے، اے سپاہیوں کہاں جا رہے ہو، اے فوجیوں کہاں جا رہے ہو، ادھر آ جاؤ، آپ کی آپ کی تنخواہ کا وقت ہو رہا ہے، آپ اپنی تنخواہ کو لے لیجئے۔ نواب سراج الدولہ جو سوچ رہا تھا میرے پیچھے 50,000 کا لشکر موجود ہے، لیکن میر جعفر کے سامنے اس کے دل میں جو دلالی آ چکی تھی، اس کے دل میں جو غداری آ چکی تھی، جو لالچ بھر چکا تھا انگریز کی طرف سے، اسے معلوم تھا کہ یہ ہندوستانیوں کا اور مسلمانوں کا شیوا ہے، وہ لالچ میں آ کر، وہ دلالی میں آ کر اپنوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ وہ یہ اعلان کرتا ہے، تمام کے تمام فوجی اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، نواب سراج الدولہ میدان میں تنہا رہ جاتا ہے، اور وہ بہادر بھی کہاں تک ان کا مقابلہ کرتا، کہاں تک ان کے ہتھیاروں کا مقابلہ کرتا، جب اپنوں نے اس کے ساتھ غداری کی تھی، جب اپنے اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے۔ وہ نواب سراج الدولہ جتنی اللہ نے اس کے بدن میں طاقت دی تھی، قوت دی تھی، جو ہنر تھا، جو فن تھا، وہ اس کو آزماتا ہے، آخر کار وہ شہید ہو جاتا ہے۔ انگریز کے دلوں میں خوشیاں امنگنے لگتی ہیں اور وہ خوش ہونے لگتے ہیں کہ وہ طاقت، وہ قوت جو ہمارے آڑے آ سکتی تھی، ہمارے دانتوں کو کھٹا کر سکتی تھی، آج اس کو بھی ہم نے زیر کر دیا ہے۔ انگریز اپنی تاریخوں کو، اپنے اصولوں کو اور ضوابطوں کو آگے بڑھاتا ہے، اپنے نظاموں کو آگے بڑھاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اپنی حکمرانی قائم کرتا ہے، بنگال کی سرزمین پر وہ قابض ہو جاتا ہے، بنگال کی سرزمین پر اس کی حکومت قابض ہو جاتی ہے۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا 1899 کے اندر وہی حیدرآباد اور دکن سے ایک نوجوان اٹھتا ہے، اس کی بھی عمر تقریباً 20 سال یا 22 سال ہے، جسے میں اور آپ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ٹیپو سلطان جو اس جنگ سے پہلے، جو 1799 سے پہلے 3 مرتبہ انگریزوں کا مقابلہ کر چکا تھا، اور تینوں مقابلے میں وہ انگریزوں کو زیر کر چکا تھا، فتح حاصل کر چکا تھا۔ لیکن انگریز کو معلوم تھا کہ ہمیں ان مسلمانوں کو، ان حکمرانوں کو، ان عمراء کو کس طرح زیر کرنا ہے، کس طرح قابض ہونا ہے، کس طرح ہمیں حاکم بننا ہے۔ وہ نوجوان اٹھتا ہے اور انگریز کا مقابلہ کرتا ہے۔ خود انگریز کا گورنر یہ کہتا ہے کہ جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید ہو چکے تھے، اس وقت بھی ہمیں اتنا خطرہ اور اتنا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ وہی گورنر ایک بلا مان کر اس کی لاش پر دیکھتا ہے کہ کہیں ابھی رمق تو باقی نہیں ہے۔ وہ ٹیپو سلطان جب شہید ہو چکے تھے، وہ بھی اپنوں کی غداری سے شہید ہوئے تھے۔ میدان جنگ سج جاتا ہے، میدان جنگ کی تاریخ متعین ہو جاتی ہے، مقرر ہو جاتی ہے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام سپاہی تیار ہیں، لیکن انہی کا وزیر جسے میں اور آپ میر صادق کے نام سے جانتے ہیں، وہ غداری کرتا ہے، وہ ایک گیٹ کو کھول دیتا ہے جس کا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو علم
نہیں ہوتا, وہ اچانک آ کر حملہ آور ہوتا ہے اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ انگریز کے مقابلہ کرتے ہوئے, ان سے سامنا کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. وہی گورنر انگریز کا ان کی ناش پر پیر رکھ کر کہتا ہے آج سے یہ ملک بھارت ہمارا ہے, آج سے ملک بھارت کی حکمرانی ہماری ہے, ہم اس پہ قابض ہیں, جس طرح ہم چاہیں گے, جس طرح ہم کہیں گے اس طرح قانون بنے گا, اس طرح نظام بنے گا اس ملک کا, آج سے یہ ملک بھارت ہمارا ہے. اسے معلوم تھا کہ اس کے بعد کوئی طاقت, کوئی قوت, کوئی ایسا آدمی اور نوجوان نہیں ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے. میں اور آپ کو 2-4 آدمیوں کے نام گنگناتے ہیں, 2-4 ترانے پڑھتے ہیں, 2-4 آدمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں, سوچتے ہیں آزادی کی تاریخ متعین ہو گئی, آزادی کی تاریخ ختم ہو گئی, یا زیادہ ہوتا ہے صرف 1857 کی جنگ آزادی کو میں اور آپ اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں, اس میدان کا تذکرہ کر لیتے ہیں. میں اور آپ تو صرف یہ سوچتے ہیں, میری اور آپ کی قوم, میری اور آپ کی نسلیں صرف یہ سوچتی ہے کہ میرا اور آپ کا جو ملک بھارت آزاد ہوا ہے صرف 1857 کی جنگ آزادی سے ہوا ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ میں اور آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں, 1698 سے لے کر اور 1857 تک اگر کوئی محنت کر رہا تھا, کوئی انگریزوں کے ارادے کو پرکھ رہا تھا, جانچ رہا تھا, ان کے خلاف لڑ رہا تھا, ان کے خلاف میدان میں کھڑا ہو رہا تھا, ان کے دانتوں کو کھٹا کر رہا تھا, صرف اور صرف اس کا نام مسلمان تھا. وہ مسلم عمرا تھے, مسلم حکمراں تھے, اور میرے اور آپ کے علماء تھے. جب 1799 میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید ہو جاتے ہیں, انگریز سمجھتا ہے اب ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, ہمیں کوئی زیر نہیں کر سکتا, کوئی ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتا. لیکن میرے اور آپ کے علماء, میرے اور آپ کے بزرگوں میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے, دہلی کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر وہ لوگوں سے کہتا ہے اے لوگوں, یہ ملک بھارت دارالحرب بن چکا ہے, یہ ملک امن نہیں ہو چکا ہے, یہ ملک اب امن والا امن نہیں ہے. اس ملک میں جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا ملک بھارت میں امن قائم ہے, امن کی لہریں دوڑ رہی ہیں, اے لوگوں آپ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے. آپ, میرا اور آپ کا یہ ملک بھارت دارالحرب بن چکا ہے. مجھے اور آپ کو اپنے گھروں سے نکل کر, اپنے خاندانوں اور معاشروں سے نکل کر, اپنی تجارتوں اور کاروبار کو چھوڑ کر مجھے اور آپ کو میدان میں آنا ہوگا, مجھے اور آپ کو میدانوں کو سجانا ہوگا. وہ نوجوان جس کی عمر 18 سال تھی, جسے میں اور آپ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتے ہیں, ان کا یہ فتویٰ جاری ہوا. وہ فتویٰ اگر پڑھ کر سنایا جائے طویل ہے, بہت لمبی اور تفصیل اس میں گفتگو ہے, تفصیلی گفتگو ہے. اس میں اس کا خلاصہ یہی تھا کہ میرا اور آپ کا ملک بھارت دارالحرب بن چکا ہے, دارالامن نہیں ہے. مجھے اور آپ کو میدان میں نکلنا ہوگا, مجھے اور آپ کو انگریز کا سامنا کرنا ہوگا, مجھے اور آپ کو یکجہتی کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر یہ فتویٰ سب سے پہلے اگر کسی نے دیا تو وہ نوجوان شاہ عبدالعزیز محدث علیہ الرحمہ, جو جامع مسجد کی منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں, ایسے دور میں, ایسے وقت میں اعلان کرتے ہیں کہ فتویٰ دینا تو دور کی بات, انگریز کے خلاف کوئی زبان نہیں نکال سکتا تھا, انگریز کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. وہ قابض ہو چکے تھے, وہ حاکم بن چکے تھے. اس نے مجھے اور آپ کو, ملک بھارت کی تمام عوام کو, تمام کے تمام حکمراں اور عمراء کو اپنا غلام بنا لیا تھا, غلامی کی زنجیروں میں ان کو جکڑ لیا تھا. صرف جس کو میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا ملک بھارت کب آزاد ہوا ہے, 1857 میں آزاد ہوا ہے, یہ میری اور آپ کی غلط فہمی ہے. میرے اور آپ, اگر میں اور آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو میری اور آپ کی غلط فہمی ہے. مجھے اور آپ کو پوری تاریخ کو پڑھنا ہوگا, مجھے اور آپ کو پوری تاریخ کو سمجھنا ہوگا. یہ فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث علیہ الرحمہ دہلی کی جامع مسجد سے دیتے ہیں. یہ فتویٰ گویا ایک برق تپا تھا اور پورے ملک کے بھارت میں آپ کی طرح پھیل جاتا ہے, آپ کی طرح لہریں پورے ملک کے اندر جاری ہو جاتی ہے. شاہ عبدالعزیز محدث علیہ الرحمہ سب سے پہلے 2 آدمیوں کو بھیجتے ہیں اور اس کام کی محنت کے لیے, اس فتوے کے تحت وہ محنت کرتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں, جسے میں اور آپ شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کے نام سے جانتے ہیں, اور دوسرا نام جسے میں اور آپ جانتے ہیں سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ 2 شخص تھے جنہوں نے ملک کے کونے کونے میں جا کر شاہ عبدالعزیز محدث علیہ الرحمہ کے ارادوں کو لوگوں کو دعوت دی,
लोगों को बतलाया अंग्रेज हम पर काबिज होना चाहता है, अंग्रेज हमारे मुल्क के भारत पर हमारी इस सोने की चिड़िया को खत्म करना चाहता है, लूटना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, हलाक करना चाहता है। वो तमाम के तमाम मुल्क में फैल जाते हैं, वो मेहनत करते हैं, मेहनत में वो बंगाल की सरजमीन पर जाते हैं। उन्हें पता था बंगाल की सरजमीन पर एक नवाब बना हुआ था, हाकिम बना हुआ था, जो अंग्रेजों का चेला था, अंग्रेजों का चमचा था, अंग्रेजों के इशारे पर नाचता था, मुसलमानों को परेशान करता था और गरीब तबके के लोगों को परेशान करता था, उनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ता था। वही दोनों आदमी पूरे के पूरे लश्कर को जाते हैं और रात का वक्त है, पहाड़ियों पर कयाम किए हुए हैं, पहाड़ियों पर तहज्जुद के वक्त नमाजों में मशगूल है, अल्लाह से लो लगा रखी है। इस्माइल शहीद अली रहमान ने, सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त में उन पर धोखे से हमला होता है और सारा का सारा लश्कर, वो भी अपनों की वजह से, अपनों ने गद्दारी की थी। वहां की जो हुकूमत थी वो मुल्क के भारत की हुकूमत थी, लेकिन वो लालची बने हुए थे, वो चमचे थे, वो दलाल थे, वो इशारों पर कुश्ती नाच रहे थे, अंग्रेजों के नाम पर नाच रहे थे। एक सरदार था जो वहां का हाकिम बना हुआ था, वो अंग्रेजों का चेला था, चमचा था, वो अपनी फौज को भेजता है और तमाम के तमाम बुजुर्ग और तमाम के तमाम नौजवान जो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस अलैहि रहमा के फतवे के मुताबिक मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, अपने आदमियों को जगा रहे थे, अपनी कौम को बचा रहे थे, अपने वतन के खातिर अपनी कुर्बानी दे रहे थे, जान की कुर्बानी दे रहे थे, माल की कुर्बानी दे रहे थे, अपने बच्चों को यतीम कर रहे थे, बच्चों को और अपनी बीवियों को बेवा कर रहे थे। उन पर अचानक से तहज्जुद के वक्त में हमला होता है और वो तमाम के तमाम शहीद हो जाते हैं। लेकिन ये आजादी की लहर, ये आजादी की मेहनत और कोशिश और दौड़ धूप खत्म नहीं होती, वो दोनों शहीद हो जाते हैं, सारा का सारा लश्कर शहीद हो जाता है। फिर दोबारा से दिल्ली के अंदर उमड़ती है और दिल्ली से एक मेहनत और कोशिश जाती है जो मुरादनगर पहुंचती है, मेरठ के अंदर पहुंचती है, जाकर मुरादाबाद रुकती है और जाकर के शामली और थाना भवन के तमाम इलाकों में वो मेहनत करते हैं, जिसे मैं और आप कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह के नाम से जानते हैं, अहमद शहीद, हाफिज जानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। तमाम के तमाम लोग जमा होते हैं, उनके जमा होने की तादाद तकरीबन 474 या 72 बताई जाती है। वो कोशिश मेहनत में और फिक्र में बैठे हुए हैं, तमाम के तमाम उलमा है, इनके अलावा कोई उस मजलिस में, उस महफिल में शामिल नहीं था, तमाम के तमाम इस कोशिश में है, इस दौड़ धूप में है, अंग्रेज को किस तरीके से इस मुल्क से भगाया जाए, किस तरीके से उसकी हुक्मरानी को खत्म किया जाए। वो जो हमारे मुल्क के भारत के तरह तरह और जगह जगह खित्तों पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं, उस कब्जे को कैसे हटाया जाए। तमाम के तमाम लोग यह इरादा करते हैं, अपनी मसलबों को छोड़ते हैं, अपने मुसल्लों को छोड़ते हैं, काला काला रसूल की जो सदाएं और जो सबक बैठकर अपनी खानकाहों में दे रहे हैं, अल्लाह अल्लाह की सदाएं जो रातों को गुंजाते हैं और लोगों के दिल को साफ करते हैं, जंग लगा हुआ है, शीशे की तरह साफ कर रहे हैं। वो अपनी मसरदों को छोड़ते हैं, अपनी खानकाहों को छोड़ते हैं, अपने मुसल्लों को छोड़ते हैं और मैदान जंग में आते हैं। उन्हें मालूम था कि अगर इनका सामना नहीं किया गया, इनके सामने इनका मुकाबला नहीं किया गया, हमें गुलाम बना लिया जाएगा, हमारी औलादों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। हमारा ये मुल्क भारत जिसको सोने की चिड़िया से जाना जाता है और सोने की चिड़िया उसको कहा जाता है, वो तमाम का तमाम लूट कर और खसोट कर ले जाएंगे, हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती होगी। वो तमाम के तमाम उलमा तैयार होते हैं, कोशिश और जज्बे के साथ तमाम के तमाम बैक जबान कहते हैं हम अंग्रेज का सामना और मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन कम हिम्मत जिस तरीके से मेरे और आपके दरमियान में आज भी मौजूद है, एक आलिम और एक बुजुर्ग खड़े होते हैं कि उलमा की जमात आप ये जो बचाए, अंग्रेज एक ताकत और कुव्वत हुकूमत है, वो अपनी ताकत और हुकूमत मेरे और आपके मुल्क पर जमा चुका है, वो काबिल हो चुका है, हमारी 474 और 72 की तादाद है, हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं। लेकिन वही मर्द मुजाहिद जिसे मैं और आप आज कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह के नाम से जानते हैं, वो खड़े होते हैं और कहते हैं अपनी जुबान से एक जुमला, लोगों, उलमा, बुजुर्गान दीन की जमात, क्या आपकी तादाद आज जंग बदर से भी कम है। जब हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ये जुमला अपनी जुबान से कहते हैं, तमाम के बदन में और खून में जोश आता है और एक जबान होकर एक साथ खड़े होते हैं कि हम तैयार हैं, मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमारे साहबा की तादाद हमसे कहीं कम थी, उनके पास
पास असलहे नहीं थे, जरिए नहीं थे, वसीले नहीं थे। अल्लाह ने हमें जरिया दे रखा है, अल्लाह ने वसीला दे रखा है। तादाद भी कहीं ज्यादा है, जो वो 313 हजारों का मुकाबला कर सकते हैं, लाखों का मुकाबला कर सकते हैं। आज हम भी 474 है, सारे के सारे उलमा बैक जबान होकर कहते हैं, कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह, हम आपकी जुबान पर लब्बाइक कहते हैं, आपके जुमले पर लब्बाइक कहते हैं। उसी मजलिस से पता चलता है कि अंग्रेज का लश्कर आ रहा है और इसी तरफ आ रहा है जिसे मैं और थाना भवन और सहारनपुर के इलाके के नाम से जानते हैं, शामली के नाम से जानते हैं। रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के पास जाते हैं, उनको अमीर बनाया था, उनको गवर्नर बनाया था, उनको सरदार बनाया था। वो उनसे जाकर इजाजत चाहते हैं कि हजरत अगर इजाजत हो मुझे 30 आदमी 30 उलमा दे दीजिए, मैं अंग्रेज का मुकाबला करना चाहता हूँ। हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अपनी जुबान से कहते हैं कि हजरत तादाद कम है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह उनसे इसरार करते हैं और कुछ नौजवानों को लेकर थाना भवन के रास्ते पर एक बाग में जमा हो जाते हैं, जिस रास्ते से वो अंग्रेज आ रहा है। और जब उनको पता चलता है अंग्रेज हमारे करीब आ चुका है, वो ऐलान करते हैं उलमा की जमात तमाम के तमाम बैक जबान और एक साथ हमला कर देना, एक साथ फायरिंग करनी है। जब उस बाग में वो फायरिंग करते हैं जिसके वो गवर्नर रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह है, तमाम के तमाम एक साथ फायरिंग करते हैं। अंग्रेज का जो लश्कर और तौबा का जो लश्कर वो जा रहा था, वो अपने तमाम के तमाम असलहे को छोड़कर, तमाम के तमाम अंसारों को छोड़कर भाग जाते हैं, राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। उन्हें मालूम होता है कोई एक दो आदमी नहीं है, कोई 2-4 आदमी नहीं है, बल्कि एक बड़ा लश्कर है जो हमारा मुकाबला करने के लिए आता है। रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह तमाम के असलहे को और तौबे को लाकर हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह के सामने लाकर डालते हैं। और मैं और आप ये समझते हैं कि मेरा मुल्क भारत 1857 से आजाद हुआ है, ये मेरी और आपकी गलतफहमी है। 1857 में तो तमाम के तमाम ने एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर उनका मुकाबला किया था, सामना किया था, लेकिन उनको क्या हुई थी? नाकामी हुई थी। उसके बाद ठीक उसके 10 साल के बाद शेखुल हिंद रहमहुल्लाह ने देवबंद के अंदर एक मदरसे की बुनियाद डाली थी, जो तकरीबन 1866 या 67 में ठीक 10 साल के बाद डाली थी। और वहां मेहनत की थी, क्यों? उनको मालूम था कि 1857 की जो जंग आजादी हुई है, इसमें मुल्क भारत के मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, खून बहाया गया है। उन्होंने सोचा अब मैदानों में आना मुनासिब नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी खाने से मेहनत की जाए, नौजवानों को तैयार किया जाए, तलबा को तैयार किया जाए, जिस बुनियाद को रखने का जाहिरी मकसद ये था कि दीनी तालीम को फरोग देना है, दीनी तालीम को फैलाना है, इस्लामी और मुस्लिम कल्चर को और शरीयत को और मजहब को फैलाना है। लेकिन अंदर खाना मकसद यही था कि अंग्रेजों के खिलाफ उनके दिलो दिमाग में जहर बदलना है, भरना है, उनके दिलो दिमाग को अंग्रेज के मुकाबले के लिए तैयार करना है। 30 साल तक मुसलसल शेख रहमतुल्लाह अलैह 30 साल तक मुसलसल मेहनत करते हैं और इस मेहनत में तकरीबन 30,000 का लश्कर तैयार होता है। एक अंजुमन कायम होती है, एक जलसा कायम किया जाता है, जिसका बज़ाहिर मकसद भी जलसाए दस्तारबंदी था। लेकिन तमाम के तमाम मुल्क में जो वहां से तलबा फारिग होकर जा रहे थे, उलमा वहां से फारिग होकर देवबंद की सरजमीन से जा रहे थे, वो जो मुल्क के खित्ते में मेहनत कर रहे थे, नौजवानों को तैयार कर लिए थे। असल मकसद उन तमाम को एक जगह जमा करना है। एक तमाम का तमाम निजाम जो बटा हुआ था, फैला हुआ था, उसको एक जगह शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का मकसद एक जगह जमा करना था। एक जलसे का आगाज होता है जिसे जमीयतुल अंसार के नाम से जानते हैं या अंजुमन अंसार नाम के नाम से जानते हैं। उस अंजुमन का आगाज होता है, उसको कायम किया जाता है। तमाम के तमाम मुल्क भर के खित्तों में तमाम के तमाम उलमा को दावत दी जाती है, उनको बुलाया जाता है, उनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। ये मेरे और आपके मुल्क भारत की तारीख है, जिसको अगर बयान किया जाए 2 घंटे भी कम पड़ सकते हैं। एक लंबा और तवील अरसा अगर खर्च किया जाए वो भी कम पड़ सकता है। मुझे और आपको अपने उलमा की, अपने बुजुर्गों की, अपने उमरा और हुक्मरानी की कुर्बानियों को याद करना चाहिए। उनकी कुर्बानी, उन्होंने किस तरीके से इस मुल्क भारत को आजाद किया है, इस मुल्क भारत को और इस वतन से मोहब्बत किस तरह की है। मुझे और आपको उनके तराने गुनगुनाने चाहिए, उनकी तारीख को दोहराना चाहिए, मुझे और आपको उनकी कुर्बानियों को याद करना चाहिए। लेकिन मैं और आप उनकी तारीख को नहीं पढ़ते। मुझे नहीं पता आज मेरे और आपके उमरा टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की
کی تاریخ سے نام کو مٹایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے انگریز کے دانت کھٹے کیے تھے، جنہوں نے انگریز کے دل و دماغ میں یہ بھر دیا تھا اگر اس سرزمین پر کوئی زندہ نہ رہے، کوئی حیات نہ رہے، اگر صرف ٹیپو سلطان موجود ہے، تو انگریز کے دل و دماغ میں یہ بھرا ہوا تھا کہ ہم ملک بھارت پر قابض نہیں ہو سکتے، ہم ملک بھارت کو اپنے غلام نہیں بنا سکتے، ہم ملک بھارت پر اپنی حکمرانی قائم نہیں کر سکتے۔ آج اس کے نام کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، آج اس کو ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ میں اور آپ خاموش کھڑے ہوئے سنتے ہیں، میں اور آپ تماشا بنتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کیا تاریخ ہے ٹیپو سلطان کی، مجھے نہیں معلوم نواب سراج الدولہ کی کیا تاریخ ہے اس ملک بھارت کو آزاد کرانے میں، مجھے نہیں معلوم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کیا تاریخ ہے، کیا محنتیں اور کوششیں ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اس ملک بھارت کو آزاد کیا، کس طریقے سے انہوں نے اس ملک بھارت میں انگریزوں کے خلاف ہونے کے لیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا، نوجوانوں کو تیار کیا۔ تو میں اور آپ صرف ناچ گانوں کا انتظام کرتے ہیں، ڈول تماشوں کا انتظام کرتے ہیں، خواہ وہ 15 اگست کا دن ہو یا 26 جنوری کا دن ہو۔ میں اور آپ اپنے بچوں کو نچاتے ہیں، ان کا ناچ گانا سنتے ہیں، بڑی واہ واہ کرتے ہیں، فلاں کے بچے نے، فلاں کی لڑکی نے بڑا اچھا گانا گایا تھا، بڑی اچھی طریقے سے اس نے دھن کے مارے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے اس نے ناچ اور گانا کیا تھا۔ میں اور آپ صرف اس دن کو ناچ گانے کی بدولت یاد کرتے ہیں، ناچ گانے کے ذریعے یاد کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم 15 اگست یہ کیوں آیا ہے، کس طریقے سے اس میں یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ان پروگراموں کو سجانا چاہیے، محفلوں کو سجانا چاہیے۔ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، آج تقریباً 8 تاریخ ہے، آج یہ نا 9 تاریخ ہے، آج سے 6 دن کے بعد 15 اگست، وہ 15 اگست کے جس میں 1947 میں میرا اور آپ کا ملک بھارت یہ انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، انگریزوں کے چنگل سے چھڑایا گیا تھا، انگریز یہاں سے دم دبا کر بھاگے تھے۔ اس تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کو دہرایا جاتا ہے۔ تو میں اور آپ ناچ گانوں کا انتظام نہ کریں، ڈی جے کا انتظام نہ کریں، بلکہ اپنی بڑوں کی تاریخ کو دہرائیں، اپنی بڑوں کی تاریخ کو میں اور آپ اپنی نسلوں کے سامنے بیان کریں گے، تذکرہ کریں گے، تو میری اور آپ کی اولادوں کے دل و دماغ میں اپنے بزرگوں سے محبت ہوگی، اپنے وطن سے محبت ہوگی، اپنے علماء سے محبت ہوگی۔ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مساجد کس طرح قائم کیے گئے، کیوں قائم کیے گئے، کیا مقصد تھا، کیا ارادہ تھا، اس بات کا پتہ چلے گا۔ میرے اور آپ کے بڑے اور بزرگوں نے اس ملک کو کس طرح آزاد کیا ہے، اس بات کا پتہ چلے گا۔ علماء بھی بتاتے ہیں اور غیر بھی بتاتے ہیں، جتنا غیروں کا یہاں پسینہ نہیں بہایا گیا، جتنا کہ میرے اور آپ کے بزرگوں کا، میرے اور آپ کے عمراء کا، میرے اور آپ کے حکمرانوں کا اور علماء کا خون بہایا، اور اس زمین میں وہ موجود ہے، دفن کیا ہوا ہے۔ مجھے اور آپ کو 15 اگست منانا چاہیے، جشن کرنا چاہیے، آزادی کے ترانے گنگنا چاہیے، لیکن مجھے اور آپ کو اپنے بڑوں کی تاریخ کو دہرانا چاہیے، اس تاریخ کو یاد کرنا چاہیے۔ آج میں اور آپ تو بزدل بنے ہوئے، آج میں اور آپ تو راستے سے ہٹے ہوئے، میں اور آپ جو قرآن اور سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں، علماء کے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں، سب سے بڑی وجہ اس کی یہی ہے کہ میں نے اور آپ نے، میری اور آپ کی نسلوں نے اور نوجوانوں نے بڑوں کی تاریخ کو نہیں پڑھ رکھا، بڑوں کی تاریخ ان کو یاد نہیں، اسلامی ہسٹری کیا ہے ان کو یاد نہیں، اسلام کس طرح پھیلا، اسلام کو کس طرح عروج ملا، اسلام کو کس طرح شہرت ملی، کس طرح میں اور آپ اس ملک بھارت میں چین اور سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ مجھے اور آپ کو اس تاریخ کو یاد کرنا ہو، دہرانا ہوگا۔ تو اگر میں اور آپ بھی اپنے اسکول کالج میں، اپنے مسجد اور مدرسوں اور مکتب میں اگر کوئی جلسہ کر رہے ہیں 15 اگست کے نام پر، 26 جنوری کے نام پر، تو مجھے اور آپ کو صرف 2 آدمیوں کے یا 4 آدمیوں کے نام نہیں گنگنا رہے، ان کا تذکرہ نہیں کرنا، بلکہ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھنا ہے کہ پوری تاریخ میں کہاں کہاں ہمارے بڑے علماء، مسلم امراء اور حکمراں شہید ہوئے ہیں اور انہوں نے قربانی پیش کی ہے جب یہ ملک بھارت آزاد ہوا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔